आपका खैर मक़दम है। आज हम याद करेंगे जेपी सईद साहब को, औरंगाबाद की एक जानी मानी शख्सियत। आइए उनके फर्जंद से मुलाकात करते हैं और जानते हैं जेपी सईद साहब को और थोड़ी नज़दीक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं नाज़रीन को थोड़ा सा आपका तारुफ दे दूँ। हमारे साथ मौजूद है जनाब क़ाज़ी नवीद अहमद सिद्दीकी साहब। मैं जानना चाहूँगी कि आपके मरहूम वालिद साहब के साथ में कैसा रिश्ता रहा? वालिद साहब के साथ हमारा भाइयों का हम सबका एक दोस्ताना ताल्लुक़ था। वो हमारे रहबर भी थे, रहनुमा भी थे, वालिद भी थे, दोस्त थे, सरपरस्त थे, वो सभी थे। और हम उनसे अपनी तमाम बातें शेयर करते थे। उनको अपनी तमाम जो भी है मसाइल और अपनी सब बातें, दोस्ताने की भी जो बातें हैं, वो सब उनको बताते थे और वो हमारी रहनुमाई भी करते थे। उन्होंने कभी भी अपने किसी भी बच्चा, बेटा या बेटी को हाथ तक नहीं लगाया, कभी मारे नहीं। बाज़ वक्त ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाना चाहिए कि इत्तेफाक से ऐसा होता है कि हमारे हाथ से कोई चीज़ गिर जाए और एकदम पैर पे लग जाए, तो उस वक्त इंसान जो है उसको होश नहीं रहता, इतना गुस्सा आ जाता। लेकिन उस वक्त भी हमने देखे कि वो सब्र से काम लेते थे और एक लफ्ज़ भी किसी को नहीं बोलते थे। उन्होंने कभी हमको मारे नहीं, डांटे नहीं। हाँ, मोहब्बत से जो भी बातें समझानी है वो उन्होंने मोहब्बत से समझाए। और वो एक बेहतरीन वालिद थे, एक बेहतरीन सरपरस्त थे, एक बेहतरीन रहनुमा और गाइड जिसको कहेंगे वो थे। बेशक। एक होता है कि बच्चों का अपने वालिद के साथ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है। ज़्यादातर बच्चे वालिद से बातचीत करने के लिए भी डरते हैं। तो आपने जिस तरह बताया कि आपका और उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था आपस में। उनको शायरी से इतनी लगाव थी, तो उनका रुझान जब शायरी की तरफ इतना था, तो कभी क्या उन्होंने आपको भी शायरी की तरफ राग़िब किया? असल में ये है कि हमको उनसे घर में भी पढ़ने का मौका मिला जी। और स्कूल में भी वो हमारे उस्ताद रहे। जी, हम जी। मौलाना आज़ाद हाई स्कूल से पढ़े जी। और वो वहाँ सदर मुदर्रिस थे जी। और उर्दू 10वीं में उन्होंने हमको पढ़ाई है। तो घर में भी उनका पढ़ने लिखने का माहौल था। मुझे याद है बचपन में जब वो हमको झूला झुलाते थे, तो लोग कहते हैं कि हाथी झूलेगा लड्डू मांगेगा। वो कहते थे कि तू मेरा बेफ़ाइलातुन ता है लेकिन फ़ाइलातुन मफ़ऊलुन मफ़ाइलुन, जी। इस तरह से वो खेलते थे। जी। तो वो सांचे जो है वो हमारे ज़हन में बैठ गए हैं शायरी के। बेशक। तो और शेर पढ़ने का भी जो तर्ज़ है वो भी उनसे आया है। वो बहुत अच्छा पढ़ते थे और उनका मुताला बहुत वसी था। और हमारे दादा दरअसल जो है वो सियोगों से औरंगाबाद आए थे जी। और अव्वल दर्जे के वकील थे। हुँ। ये घर उन्होंने ही यहाँ पर ख़रीदा था। तो वालिद साहब की पैदाइश 1932 में यहीं पर हुई। अच्छा। और जब वो 4 साल के हुए होंगे बिस्मिल्लाह के बाद, तो हमारे दादा ने उनको फ़ारसी की बहुत सारी किताबें, जैसा अतारुद, सादी। सादी तो वालिद साहब को ज़बान ही याद था। अच्छा। और वो बार-बार जो है सादी के हवाले रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो देते थे। जैसा कि बाज़ार में जाओ अपनी ज़रूरत के लिए, बाज़ार में जाकर ज़रूरत पैदा मत करो। बेशक। और इस तरह वो चलते फिरते इस तरह हवाले देते थे। फ़िरदौसी, जामी, हाफ़िज़, बेशुमार अशार उनको फ़ारसी के याद थे। और इस तरह वो अदब के ज़रिए भी हमारी तरबियत करते थे। अभी आपने ज़िक्र किया कि उन्होंने मौलाना आज़ाद स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं। जी। तो मैं हमारी नाज़रीन को इस चीज़ से वाक़िफ़ करा दूँ। रहनुमाई में बहुत सारे आला दर्जे पे आजकल जो लोग मौजूद हैं और उन सभी को हमारे जेपी सईद साहब ने पढ़ाया है। हमारे शहर के बहुत सारे नामचीन शख्सियत हैं जिनको जेपी सईद साहब ने पढ़ाया है। मैं जहाँ तक वाक़िफ़ हूँ 88 की बात है शायद, जब जेपी सईद साहब ने एक हमारे पास 12 रब्बीउल अव्वल को जुलूस निकलता है। तो उनकी रहनुमाई में औरंगाबाद में कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के साथ उन्होंने इस चीज़ की इनॉग्रेशन की थी, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैं वाक़िफ़ हूँ। और ख़ास तौर पे जेपी सईद साहब को इसलिए लोगों ने चुना था, जहाँ मैं खान अब्दुल हलीम हशर
جی نے جی 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 کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت تھے مرحوم کہ ان کا نہ کوئی سیاسی تعلق تھا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی، اسی لیے خاص طور پر انہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی اور لوگوں نے ان کو اس چیز کے لیے قابل سمجھا۔ دراصل جو ہے وہ خالص ادبی شخصیت تھی، جی جی علمی اور ادبی شخصیت تھی. جی اور ایک امریکہ سے ایک صاحب آئے تھے جی یہاں پر جب ظہور خالد صاحب الیکشن میں آئے ان کے ووٹ دینے کے لیے. مولانا آزاد کالج بھی سینٹر بوتھ بنا تھا، تو وہاں پر امریکہ سے ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھے عسکری سر نے کسی نے ان سے ملوایا جی کہ یہ ہے. پھر میں نے اپنا تعارف دیا کہ میں جے پی سعید صاحب کا لڑکا ہوں، ہوں تو وہ بڑے خوش ہوئے، مجھے گرم جوشی سے انہوں نے گلے لگا لیا. اس وقت ڈاکٹر نور افضل نور صاحب بھی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جے پی سعید صاحب جو ہے ہمارے شہر کی بڑی علمی ادبی شخصیت تھی. وہ ذکر آیا کہ صدر مدرس تھے، ہاں تو پھر انہوں نے افضل نور صاحب کی طرف دیکھا، ڈاکٹر صاحب کی طرف، اور بولے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر جیسے رہتے. نہ اس وقت جے پی سعید صاحب کا یہ مقام، یہ پوزیشن تھی جو آج وائس چانسلر کی بھی نہیں ہے. بے شک تو شہر میں الحمدللہ انہوں نے جو ایک عزت بنائی تھی، جی تو وہ اپنے علم سے، ایک اپنے اخلاق سے، اور جو ان کا کردار تھا اس کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے. اگر زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ان سے 10 منٹ بھی مل لیا تو وہ زندگی بھر ان کو یاد رکھتا تھا. بے یہ شک پتہ نہیں کیا ان میں شخصیت خاص بات تھی جی کہ ایک بار مل کر وہ زندگی میں ان کو یاد کرتا تھا. آج ان کا انتقال ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ جو ہے ادبی سرگرمیوں سے کنارہ انہوں نے کر لیا تھا. جی تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہوں گا ادب سے گزرے، لیکن آج بھی ان کا ہر کوئی نہ کوئی ان کو یاد کرتا ہے. آج بھی شہر میں ان کا کئی بار ذکر ہوتا ہے، نام لیتے ہیں لوگ. تو یہ بڑے حیرت کی بات ہے اور فخر کی بھی بات. بے شک ناظرین کو میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ ہماری جو آپ دیکھیں گے کہ جامع مسجد کے سامنے ایک مارک بنایا ہوا ہے جی، اور وہاں پر آپ آتے جاتے ہر وقت ایک تختی دیکھتے ہوں گے. اس تختی کا نام ہے، اس مارک کا نام ہے، جو روڈ سے آپ آتے جاتے ہیں اس کا نام ہے جے پی سعید روڈ جی. وہاں سے لے کر تو آپ میونسپل کارپوریشن کے آفس جائیں گے، وہاں پر بھی ایک مارک ہے. تو وہاں سے لے کر میونسپل کارپوریشن کے جو آفس ہے، تو وہاں کے سامنے تک، وہاں تک کی جو روڈ ہے، اس روڈ کو ہم جے پی سعید روڈ کے نام سے جانتے ہیں. بٹ ہماری آج کل کی جو نو نسل ہے شاید وہ اس چیز سے واقف نہیں ہے، یا ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سب جانے. تو میں ناظرین کو اس چیز سے بھی واقف کراتے چلوں. پہلے جو ہے نا اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں ایسے لوگ تھے جن کا تعلق علم سے بھی تھا، ادب سے بھی تھا. ابھی بھی دیکھ لیجیے آپ کہ رشید مامو ابھی ہے وہاں پر. جی تو وہ جب میئر تھے جی تو اس وقت وہ جب بھی تقریر کے لیے جاتے تو والد صاحب کی ایک خطہ وہ پڑھتے تھے جی کہ بھائی چارے کا وعدہ کیا آپ نے، اپنا وعدے سے بھائی مکرنا کبھی، یوں تو چارے میں گھپلے ہوئے ہیں بہت، بھائی چارے میں گھپلا نہ کرنا کبھی. تو ان کو بڑا پسند تھا، وہ ہر جگہ بولتے تھے مولوی صاحب کا شعر ہے یہ. تو دوسرے جو کارپوریٹر تھے ان کو بھی اورنگ آباد کی جو اہم شخصیات ہے ان کا علم تھا. تو جب میونسپل کارپوریشن میں یہ پرستاؤ ہوا کہ چونکہ مولانا آزاد ہائی اسکول وہ راستے پر ہے، جامع مسجد ہے اور سٹی چوک، سٹی کلب کے سامنے تک کا جو ایریا علاقہ ہے اس کو جے پی سعید کا نام دیو. جب یہ پرستاؤ رکھا گیا تو ایک ساتھ سب کارپوریٹر نے، چاہے وہ پھر شیو سینا کے رہو یا کوئی بی جے پی جو بھی ہوں گے، سبھی کارپوریٹرز نے ایک ساتھ اس میں حامی بھری، اور وہ جو سڑک ہے اس کا نام جے پی سعید روڈ یا جے پی سعید مارگ کے نام سے اس کو دیا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ عید میلاد النبی جو اورنگ آباد میں پہلی مرتبہ ہوا تھا، تو اس کی قیادت، اس کی صدارت، جو جلوس نکلا تھا وہ جے پی سعید صاحب کی قیادت میں نکلا تھا، تاکہ یکجہتی، بھائی چارہ، اخوت قائم ہو سکے اور متحد ہو لوگ، متحد کرنے کے لیے کے مقصد سے وہ جلوس کا آغاز کیا گیا تھا. لیکن خیر جب جو چیز
शुरुआत होती है, बाद में उसके अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। बेशक इसी तरह जब करीम साहब ने जी करीम पटेल साहब करीम पटेल साहब ने जब ये सोचे कि लोगों को हज के अरकान नहीं समझते, हाँ वहाँ पर उन्होंने देखे कि लोग कुछ भी करते, तो यहाँ पर उन्होंने वालिद साहब से मशवरा किया कि हम एक हज कमेटी कायम करना क्या है, हुज्जाज कमेटी जी कायम करना चाहते हैं, और उसमें हम पूरी हज की तरबियत देंगे कि लोग हज कैसा करें। तो वालिद साहब ने उनको बड़ी सताइश की, वो उनका साथ भी दिया, जी और पहली जो हज की तरबियत थी वो जेपी सईद साहब ने की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह लोगों ने, जब उनका हज नहीं हुआ था, जी लोगों ने मतलब ये बोले कि जेपी सईद साहब का हज नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसी तरबियत दी जैसे सब उनके सामने है, हाँ पूरे अरकान उन्होंने इस तरह बताए। तो ये उनकी इल्मियत थी। और मैंने ख़ास तौर से देखा हूँ कि जो उलमा इकराम हैं, चाहे रियाजुद्दीन फारूकी साहब हो, उस वक्त हमारे औरंगाबाद में जो भी उलमा इकराम थे, वो अय्यूब साहब, हाफिज़ अय्यूब साहब जी तुल्लाबा थे, तो वो बड़ा एहतराम, बड़ी तकरीम करते थे वालिद साहब की। वालिद साहब बोलते थे कि आप तो बड़े हैं इल्म के, आप हाफिज़ हैं, हाँ आप आलिम लोग हैं। तो उनका जवाब रहता था कि ठीक है, हम तो हाफिज़ है, ये है, लेकिन आप जो है इल्म का समंदर है। तो बड़ा फ़ख्र होता है कि इस तरह से एक उलमा जिनकी इज़्ज़त, बड़े लोग उनकी इज़्ज़त करते थे। एक बेशक ख़ास बात ये है कि उनके उस्ताद, और जैसा नहरी, अफ़ज़लुद्दीन नहरी साहब, जी ये रज़ीउद्दीन नहरी साहब के वालिद साहब थे, अफ़ज़लुद्दीन नहरी साहब। जी वो उम्र में काफ़ी बड़े थे, और बिल्कुल शहर के जितने बड़े लोग बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत कम उम्र होने के बाद जेपी सईद साहब जी उनका एहतराम करते थे। माशाल्लाह ये मैंने ख़ास देखा कि जी जहाँ बच्चे भी और बुज़ुर्ग भी हम्म अपने शागिर्द का हम्म एहतराम करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी बनाना भी बहुत अपने आप में, इंसान किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है, किस तरह से बात करता जी, है, हर चीज़ सीखने वाली है उनसे। जी, बेशक मैं ये जानना चाहूँगी कि उनकी शायरी में बहुत ज़्यादा गहराइयाँ थी। जी। ये गहराइयाँ आपको क्या लगता है कहाँ से आती थी, या उनकी सोच किस तरफ चलती थी कि वो इतनी अच्छी शायरी करते थे या लिखते थे? वो बुनियादी तौर पर उस्ताद थे, जी, और उस्ताद का जो नस्ल की तरबियत, जी, हाँ, इंसान अलग-अलग तरीके के काम करता है। कोई तालीमी इदारे कायम करता है, कोई जो है फलाह व बहबूद का काम करता है, लेकिन सबसे मेरी नज़र में अफ़ज़ल काम जो है, वो नस्लों की तरबियत है। तो जेपी सईद साहब ने कई नस्लों की तरबियत का फ़रीज़ा अंजाम दिया, बेशक। और उनकी शायरी में भी आप देखेंगे तो जो आमोज़ शायर हैं, या नए शायर जो है, जो शायरी करना चाह रहे हैं, उनके लिए सबक है। तो उनकी शायरी में भी हम सईद क्या जाने शेर के तकाज़ों को, हम तो बस तग़ज़्ज़ुल को शायरी समझते हैं। हो कुछ शायरी में हो कुछ मकसद शायरी, सिर्फ़ क़ाफ़ियों से ही शायरी नहीं नहीं होती। होती, हो कुछ मकसद शायर की नज़र में, खुद सिर्फ़ क़ाफ़ियों से शायरी शायरी नहीं नहीं होती। होती। और बहुत सारी जो है उस्तादाना या नसीहत आमेज़ भी उनकी उनके अशार मिल जाते हैं बहुत सारे। बेशक, तो उन्होंने नस्लों की तरबियत का काम किए। वो हमा वक्त शायर नहीं थे, वो फुल टाइम शायर नहीं थे, वो उस्ताद थे। उस्ताद थे। और वो ऐसे उस्ताद थे जो अपने जिनकी अपने तलबा के साथ जो है, अपने शागिर्दों के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बहुत थी। अच्छी बॉन्डिंग। जी, जी, वो हर एक तालिब इल्म की सलाहियतों को पहचानते थे। जैसा कि अब हमारे शहर की एक मारूफ शख्सियत है नूरुल हसनैन साहब, बे वो उन्होंने पहले शायरी हुँ, शुरू की थी, और वालिद साहब को बताया कि देखिए उस्ताद, मैंने ये गज़लें लिखी है। वालिद साहब ने कहा कि आप शायरी मत कीजिए, हाँ, आप में नस्र का वो है, हुँ, आप नस्र की तरफ माइल होजिए और उस पे कोशिश कीजिए। तो उन्होंने वो उनकी बात को जो है गिरा बाँध ली, और नस्र लिखने लगे। और आज हम देखते हैं कि उनका जो है कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी नूरुल हसनैन साहब का नाम लिया जाता है। तो ये एक मिसाल है, ऐसे कई लोग हैं जिनको, जिनकी तरबियत का फ़रीज़ा है, या उनकी उनकी रहनुमाई कि किस राह पर जाना है, वो जेपी सईद साहब ने की है। बेशक। आपने अपने आपके वालिद के साथ में बहुत
عرصہ گزارا. جی میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا ان کے ساتھ میں ایسا کوئی واقعہ جس سے آپ نے سبق سیکھا ہو. ان کی جو ہے پوری زندگی جی سے سبق لیا جاتا تھا. جی وہ بہت سلیقہ مند تھے, صفائی کو پسند کرتے تھے, اور بالکل سب چیزیں جو ہے نفاست سے وہ چاہتے تھے. بہت سادہ تھے, اپنا کام خود کرتے تھے. نظر آتا کہ تھکے ہوئے ہے, تو ہمارے دادی بولتے کہ گھر میں ان کو جیلانی پاشا بولتے تھے. اچھا. جے پی سعید جو ہے ہوں ان کا نام, اصل نام قاضی غوث قاضی محی غوث الدین ہے, محی الدین. لیکن جیلانی پاشا ان کو گھر میں بولتے تھے. جی تو ہمارے سامنے ایک مارواڑی رہتے تھے, دیپ چند کاسلیوال, ہوں. انہوں جیلانی پاشا بولنے کے بجائے جے پی بولتے تھے. اچھا. پھر حمایت علی شاعر نے بولے کہ آپ کا تخلص سعید ہے, تو آپ جے پی سعید کیوں نہیں کر دیتے؟ جی وہاں سے ان کا نام جے پی سعید پڑ گیا. اچھا. تو بہرحال وہ جب گھر میں آتے, کبھی ایسا لگتا کہ تھکے ہوئے ہیں, اور ہمارے دادی بولتے کہ جیلانی پاشا میری سپیاری ختم ہو گئی, میرا یہ ہو گیا, وہ واپس پلٹتے تھے. ماشاء اللہ. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اپنے جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہوں. جاؤ میاں ذرا لے کے آ جاؤ, نہ آئی نہیں. وہ اپنی والدہ کا کام خود کرتے تھے, وہ اپنا کام خود کرتے تھے. یعنی انہوں نے, ہمارے والدہ 94 سال کی عمر رہی, تو آخر تک انہوں نے اپنی, میں نے آج تک اتنا فرما بردار جو ہے شخص نہیں دیکھا ہوں. ماشاء اللہ. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے آپ کے والد کو ان کی یاد کو کس طرح زندہ رکھنا چاہیں گے. انہوں نے, جیسا استاد کے 2 تربیت ہے, تو ایک تو مولانا آزاد اسکول میں وہ پڑھاتے تھے. جی پھر انہوں نے یہ کیا کہ نو مشق شعراء ادبا کی رہنمائی کے لیے, جو ان کے شاگرد بھی تھے, اور اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے مطلع ادب کا قیام کیا. 20 فروری 1955 کو اسی گھر میں, وزیر منزل نام ہے اس کا, جی جی مطلع ادب کا کی نشست ہوئی. اس میں جو ہے شہر کی بڑی بڑی ادبی شخصیتیں, یعنی قاضی سلیم صاحب, بشر نواز صاحب, صفی الدین صدیقی صاحب, اور اس میں حسنین صاحب وغیرہ تو جونیئر تھے, جی لیکن اس وقت کے جو معین شاگر صاحب, نام جو میں لینا چاہ رہا تھا, معین شاگر صاحب, یہ سب, یعقوب عثمانی صاحب, یہ اساتذہ جمع ہوتے تھے یہاں پر. اور جو نئے لکھنے پڑھنے والے ہیں وہ اپنا کلام سناتے تھے, اور اس پر جو ہے بحث ہوتی تھی, اچھا. یا اس کی اصلاح ہوتی تھی بچوں کی, اور بہت گرما گرم بحث ہوتی ایک طرح سے بیت بازی, کوئی کمپٹیشن ٹائپ نہیں, اپنا آپ کو کریکشن تخلیق دینا ہے. سناتے تھے. جی جی اور وہ بتاتے جی تھے کہ جیسا معین شاکر صاحب ہو گئے, جی یعقوب عثمانی صاحب ہاں ہو ہاں گئے, ہاں کہ اس میں یہ خاص بات ہے, تم آپ کو اگر یہ کرتے ہیں, جی اس میں اگر یہ ہو جاتا تو اور اچھی ہو جی جاتی جی تھی. جی یہ ہاں اس طرح جو اساتذہ ہے ہاں ان کو بھی اپنے احباب میں اپنی تخلیقات کو پیش کرنے کا موقع ملا, اور اس طرح سے اورنگ آباد ایک علم کا ماحول بنا, بالکل. اور بہت ساری نشستیں یہاں پر ہوئی. پھر نئے نئے لوگ یہاں سے جڑنے لگے. جیسے آخری کڑی آپ بولیں گے سلیم محی الدین صاحب, تو سلیم یہاں تک کہ شاعر کا ایک یعنی مقصد رہتا تھا کہ یار ہم نے مطلع ادب کی نشست میں پڑھنا چاہیے, ہمارے لیے یہ اعزاز ہونا چاہیے کہ ہم نے مطلع ادب کی نشست میں پڑھنا چاہیے. تو وہ یہاں پر ویسی ہی تربیت ہوتی تھی. قاضی سلیم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مطلع ادب کی جو ہے کہ ذکر کے بغیر اورنگ آباد کی ادبی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. بشر نواز صاحب نے کہا تھا کہ جب سے جے پی سعید صاحب نے ادب سے کنارہ کر دیا, کوئی بھی نیا قلمکار اورنگ آباد میں منظر عام پر نہیں آیا. ماشاءاللہ. تو یہ ایک بڑے اسٹیٹمنٹ ہے. احمد اقبال صاحب ابھی انتقال ہوا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے کہا تھا کہ اورنگ آباد کی جو ادبی رونق ہے وہ جے پی سعید کی مرہونی منت. ویسے ہی محمود شکیل صاحب کا اتنا جشن ہوا, آپ ان کا سوینئر دیکھیے, انہوں نے جو اسٹارٹ کی اپنی بات کی وہ مطلع ادب سے ہی کی ہے. تو مطلع ادب کے تحت جو افسانہ نگار نکلے, جس میں محمود شکیل صاحب ہے, رفعت نواز صاحب ہے, الیاس فرحت صاحب ہے, غوث ساجد صاحب, یہ جو لوگ ہیں, تو افسانے کا بڑا نام ہوا اورنگ آباد میں بھی. جی پہلے یہ سمجھا جاتا کہ اورنگ آباد کی سرزمین شاعری کے لیے زرخیز ہے, جی لیکن مطلع ادب کے تحت جو افسانے لکھے گئے, جو افسانہ نگار سامنے آئے, تو ان کو
نیشنل قومی سطح پر بھی کہیں پر بھی رکھ سکتے. یہ ان میں سے 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کے جیسا محمود شکیل صاحب پاکستان میں ان کے لوگ دیوانی, بے یہ شک. پاکستان کے جی میگزینوں میں یہ جی ان کا شائع ہوتا تھا. ویسے ہی رفعت نواز صاحب کے بڑے زبردست افسانے ہیں. تو یہ جو ہے مطلع ادب سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا. جب میں نے دوبارہ جو ہے مطلع ادب کا احیا کرنے کی کوشش کیا تو ان لوگوں کو مدعو کیا تھا, یہ بڑے شوق سے آئے تھے. رؤف انجم صاحب ایک بہت اچھے شاعر تھے اورنگ آباد کے, لیکن مشاعرہ نہیں کرتے تھے, کوئی مشاعرے میں نہیں جاتے تھے. لیکن جب میں نے وزیر منزل پہ مشاعرہ رکھا مطلع ادب کے نام سے تو وہ یہاں پر آئے, اور اس وقت وہ بہت جذباتی ہو گئے تھے. میں نے آج قسم توڑ دیا بولے اپنی, کیونکہ میں نے قسم کھایا تھا کہ میں مشاعروں میں نہیں جاؤں گا. ماشاء اللہ. تو اس طرح سے ان کی والہانہ محبت تھی شاگردوں کی ان کے ساتھ. جے پی سعید صاحب کی شاعری کا ایسا کوئی پیغام جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے؟ ان کی شاعری ہی پوری ہی جیسے میں نے بتایا جی کہ وہ سبق ہی ہے. پیغام یہ ہے کہ اور کوئی نہیں دنیا کو میں دولت دیتا, جی اور کوئی نہیں دنیا کو میں دولت دیتا, میرا ہر شعر ہے انسان کو عظمت دیتا. جی اور یہ دیکھیے کہ عظمت بنی آدم چند ہی سمجھتے ہیں, اہل علم عرفاں کو آگہی سمجھتے ہیں. خمخموں کی تنویریں دل کو خوش نہیں کرتی, ہم تجلی دل کو روشنی سمجھتے ہیں. یعنی ظاہری باتوں کو سے کوئی مطلب نہیں ہے, باطن جو ہے صاف ہونا چاہیے. ہم تجلی دل کی روشنی, ہم اس کو جو ہے روشنی سمجھتے ہیں. اور حق کی سرفرازی کی راہ میں جو موت آئے, حق کی آج کے سیناروں میں دیکھیں گے ایران وغیرہ کے کہ حق کی سرفرازی کی راہ میں جو موت آئے, ایسی موت کو بھی ہم زندگی سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات. آپ کے داماد ہے عمر خان صاحب. جی جی, آپ کی ان کی بیٹی شاید الیکشن میں کھڑے تھے جی, ابھی ریسنٹلی, لاک ڈاؤن سے پہلے. کارپوریٹر جی جی کارپوریٹر تھے ڈاکٹر تو نصرت ترنم. جی جی, تو ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کا اپنے باپ کے ساتھ پہ ایک ریلیشن بہت اچھا ہوتا ہے. لوگوں کی ایسی سوچ ہے کہ بچیاں والد سے زیادہ کنیکشن بنا لیتے ہیں بچوں کے مقابلے, لڑکوں کے مقابلے. تو کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ آپ کے والد نے بچوں اور بچیوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں, انہوں نے ہماری بہنوں کو بھی وہی رویہ رکھا جی اور تعلیم کے مواقع فراہم کیے. جی میرے مجھ سے جو بڑے بہن ہیں کہ قاضی اختر سلطانہ, جی وہ پروفیسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے, چشتیہ کالج میں انہوں نے سروس کیے تھے. جو ہمارے سب سے بڑے بہن ہیں مظہر سلطانہ, قاضی مظہر سلطانہ, جی وہ ذاکر حسین میں ٹیچر تھے. اور یہ دونوں نے بھی کئی رہنمائی کی, اور ہمارے خاندان کے جتنے بھی سمجھے ہمارے بھانجے بھانجیا وغیرہ, یہ بہت سارے اورنگ آباد کے تمام اسکولوں میں وہ درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں. تو ایک تعلیم سے ہمارا خاندانی رشتہ ہے, اور تعلیمی گھرانہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ سر, آج آپ سے ملاقات کر کے اور جے پی سعید سر کے بارے میں اتنی سب نالج ہم نے حاصل کی ہے, اور ہماری آج کی ینگ جنریشن ان سب چیزوں سے بالکل واقف نہیں تھی. اور شاید میں ان لوگوں سے توقع رکھوں گی یہ چیز کی کہ وہ اور تھوڑا جانیں, اور ہمارے اورنگ آباد شہر کو صرف دروازوں کے لیے ہی مشہور نہیں ہے, ایسے شخصیات کے لیے بھی مشہور ہے. اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اورنگ آباد کے چروکوں سے میں ملاقات کی اور ہم نے جانا جے پی سعید سر کے بارے میں. میں خان نویرا شاہ, جزاک اللہ.